السلام علیکم ناظرین میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک سٹوری گردش کر رہی ہے جس میں عظمیٰ خان اور ہما خان اور ان کے گھر کے اندر گھسنے والی ملک ریاض جو ایک بزنس ٹائکون ہے، تمام دنیا ان کو جانتی ہے، ریئل اسٹیٹ کے کنگ ہے، ان کی فیملی، ان کی بیٹیاں اور آمنہ عثمان ملک نے ان کے گھر میں گارڈز کے ساتھ گھس کر نہ صرف عظمیٰ اور اس کی بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا، بلکہ گھر کے اندر جو کچھ ہوا وہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث یہ بھی جنم لے چکی ہے کہ کیا سوشل میڈیا اس طرح کی جو نیگیٹو اور غیر سنجیدہ موضوعات ہیں، صرف سوشل میڈیا انہی کو ایڈریس کرتا ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے جس کے اثرات براہ راست سوسائٹی کے اوپر، معاشرے کے اوپر، نوجوان نسل کے اوپر براہ راست مرتب ہو رہے ہیں، اور ان اثرات کے نتائج جو ہیں وہ فرسٹریشن کی صورت میں اور انتہائی خوفناک رجحانات کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بحث تو یہ ہے، دوسری بحث یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا حصہ عظمیٰ خان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک بڑا حصہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیڈ ہے، وہ ملک ریاض یا اس کی فیملی کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جو ملک ریاض کی فیملی کو ایک بڑا حصہ سپورٹ کر رہا ہے، اس میں آمنہ ملک کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جو عثمان ملک کی بیوی ہے، اور عثمان ملک جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی سالی کا بیٹا ہے، اور بیریئر ٹاؤن کے سسٹم کو چلانے میں بھی اس کا ایک اہم ترین رول ہے۔ عثمان ملک کی بیوی آمنہ ملک نے بڑی معصوم انداز میں، چونکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، بڑے نپے تلے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا کیس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے سامنے رکھا، اور اس میں انہوں نے ایک مشرقی خاتون کے طور پہ یہ اپنا کیس بلڈ کیا کہ اگر کسی کا مرد اس طرح کرے گا تو اس کے نتیجے میں آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی خوفناک بات انہوں نے شیئر کی، وہ کچھ یوں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میری تمام پراپرٹی جس میں میرا زیور ہے، میرے پیسے تھے، میری پراپرٹی بیچ کر عثمان کھاتا رہا اور کہتا رہا میرے حالات ٹھیک نہیں، اور مجھے جب پتہ چلا کہ یہ پیسہ عظمیٰ خان اور عظمیٰ خان جیسی باقی خواتین کے اوپر لٹایا جا رہا ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوئی، اور 13 سال کی ایک بچی یا بچہ انہوں نے شاید بولا، اس کی زندگی کی خاطر میں کمپرومائز کرتی رہی، اور آج میں مجبوراً یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئی اور مجھے اس گھر تک آنا پڑا۔ ایک ورژن یہ ہے۔ دوسری طرف عظمیٰ خان کے کچھ وکیل ہیں، کچھ حمایتی ہیں، وہ بڑے چیخ چیخ کے عظمیٰ خان کو بڑی ایک پاکیزہ خاتون اور ابھی تازہ سمجھ لیں کہ وہ اعتکاف سے اٹھ کے یعنی عبادت میں مشغول رہنے والی ایک خاتون ثابت کر رہے ہیں، اور اس میں عظمیٰ کا کم اور ان کی بہن کا کم، اور ہمارے وہ وکیل بھائی جو چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں ان کا زور زیادہ لگ رہا ہے۔ اب عظمیٰ خان کی اینڈ کے اوپر جو حمایتی ٹولہ ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اپنے جب ان کے اوپر الزام لگے گا وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن عظمیٰ خان کا جو موقف ہے وہ بڑا عجیب و غریب موقف سامنے آیا جو پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ کچھ وکلا حضرات تھے، اور وکلا حضرات بڑے اگریسو تھے، بڑے چھائے ہوئے تھے پریس کانفرنس پہ، صحافیوں کو آنکھیں بھی دکھا رہے تھے اور بڑے جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے جیسے عظمیٰ خان کو کشمیر کی بے سہارا اور مظلوم لڑکی ہے جس کے اوپر انڈین فوجیوں نے شاید دعویٰ بول دیا، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم اس کی مدد کو وہاں پہ آ گئے ہیں، اور وہ تلواریں نکال کے عظمیٰ خان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عظمیٰ خان کی طرف جو دیکھے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سٹائل تھا بیسیکلی وکلا کا، اور جو عظمیٰ خان کے حمایتی ہیں وہ چیخ چیخ کے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بول رہے تھے، اور عظمیٰ نے اتنا کیس اپنا ڈیفینڈ نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا۔ وکیل صاحب کے گفتگو کے مطابق انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی الزام لگایا گیا ہے کہ یہ گھر عثمان ملک نے لے کے دیا ہے، یہ جھوٹ ہے، حالانکہ عثمان ملک نے نہیں لے کے دیا، یہ عظمیٰ خان کا ایک اور دوست ہے، اس کا نام بھی بتایا گیا، اس بیچارے کو ایم اے ٹیسٹ میں ڈال دیا گیا، اب اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہوگی، تو اس میں کرایہ نامہ دکھایا گیا کہ یہ عظمیٰ خان کا ایک اور دوست ہے، اس نے لے کے دیا۔
وہ تو خیر عظمیٰ خان کی ایک ایک پراپرٹی ایک ایک چیز کی تصدیق ہوگی، گاڑی کسی نے لے کے دی ہوگی، رنگ کسی اور کی ملکیت ہوگی، موبائل کی رسید شاید کسی اور کے نام ہو، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے. یہ جو خواتین ہیں جس پہ بیرا صاحب ہیں، جس طرح کے شوبز کے جو لوگ ہیں، وہ ایک جگہ اکتفا نہیں فرماتے، وہ بھی ہر گھر کو لوٹنا اور ہر امیر زادے کو لوٹنا اپنا حق سمجھتی ہیں، اور وہ ہر روز اس طرح کے دوستیاں اور معاشقوں کا سلسلہ ان کے ہاں بھی چلتا رہتا ہے. کوئی سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا. جس کی تصدیق محترمہ عظمیٰ خان نے یہ کی کہ 2 سال سے عثمان ملک ان کے دوست ہیں اور وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کہ 2 سال کی جو دوستی تھی اس میں کیا ہو رہا تھا. کیا وہ آفر کرتی ہیں اس بات کو کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے دونوں کا، اور اس میں کیا کچھ آئے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ 2 سال سے کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا. آج وہ کہتی ہیں کہ جی وہ میرے دوست تھے، میرے گھر آتے تھے، جبکہ آمنہ ملک کہتی ہیں کہ یہ گھر میرے خامند نے خرید کے دیا ہوا تھا، یہ میرے خامند کا ہی دوسرا گھر تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ خامند کا دوسرا گھر تھا، عثمان ملک کا تھا، یا دوسرا جو عثمان خان کا دوست ہے اس نے لے کے دیا تھا، کس کنڈیشن میں، کس شرط پہ، کن شرائط پہ لے کے دیا تھا، اور عظمیٰ خان کون سی شرائط پوری کرتی تھی، کیا سروسز دیتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بڑی بدقسمتی سے اتنی اچھی نہیں ہیں. دونوں طرف سے ایک بہت بڑے بلنڈر ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کیسز جو کورٹ آف لا میں لڑے جانے چاہیے، یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ لڑے جا رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ایک حال تو یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ضمانتیں اس پہ کروائی جاتی. جو ملک ریاض کی فیملی وہاں پہ گئی، ان کی بیٹیاں وہاں گئیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ عدالتوں میں اپیئر ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اطلاع یہ ہے، خبر یہ ہے کہ چارٹر طیارے کے اوپر ملک ریاض صاحب کی فیملی برطانیہ پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد ابھی چارٹر طیارہ دوبارہ چلنے کو ہے، کوئی اور لوگ بھی اس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک روٹین میٹر ہے. یہ ملک ریاض صاحب کے لیے ایک روٹین میٹر ہے کہ اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے رولے رپڑ ان کی زندگی میں پڑتے رہے. پہلے بھی دیکھنا یہ ہے کہ جو عظمیٰ خان نے کہا، جو ان کے وکلا نے کہا، اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کا دم خم نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن ہمارے وکیل حضرات ملزم سے مدعی اور مدعی سے ملزم بنانے کے چونکہ ماہر ہوتے ہیں، اگر وہ مدعی کی طرف سے وکیل ہوں تو مدعی کو فرشتہ ثابت کر دیں گے اور ملزم کو دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ثابت کر دیں گے. اگر ملزم کی طرف سے فیس اچھی مل جائے تو وہ ملزم کو دنیا کا فرشتہ ثابت کر دیں گے اور مدعی کو کہیں گے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم شخص یہ ہے. تو وکیل بدقسمتی سے ہمارے نزدیک وکالت کا ترجمہ یہی رہ گیا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. وکلا کو بھی حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہاں پہ معاملہ ہے کہ بس جہاں سے جتنی تگڑی فیس ہوگی اتنے تگڑے دلائل، اور اب تو ڈن بیسس کے اوپر کیسز ملتے ہیں، اور ایک وکیل صاحب کیس کرتے ہیں اور 7 20 30 40 وکلا ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دلائل سے زیادہ وہ ایک گروپ کو اور اس کے نام کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ کیسز ہوتے ہیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ وکلا کے اندر تحقیق کی کتنی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس وجہ سے سفر بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اب بحث اس بات کی طرف چلی گئی ہے کہ یہ جس طرح عظمیٰ کا کیس ہے، ملک عثمان کا کیس ہے، جس طرح ملک ریاض صاحب کی صاحبزادیوں کی فوٹیج جس طرح انہوں نے بنائی، جس طرح یہ سارا ایکٹ ہوا، اس کے بعد یہ فوٹیج سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کر دی گئی، جس کی وجہ سے عام آدمی جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، عام عورتیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، اور عام جو سوسائٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ایک طرح سے سوشل میڈیا پوری سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریشن، فرسٹریشن بھی بڑھ رہا ہے. اور جس طرح کرائم سٹوریز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، جس طرح باقی مواد چل رہا ہے جو بہت زیادہ نیگیٹو ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اوپر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا چند دن پہلے فیصلہ آباد کے جو سی پی او تھے کیپٹن سہیل، اس کی تصویریں ایک خاتون کے ساتھ آئیں، بڑا ہر طرف شور مچ گیا، پورے ڈپارٹمنٹل انکوائریاں شروع ہو گئی میڈیا کے اوپر، سب نے کلاسیں لینا شروع کر دی. پھر ایک چھوٹی سی خبر آئی کہ وہ سب جھوٹ تھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا بہت سے کیسز ایسے آئے، بہت سے کیسز تو ایسے ہیں جس میں خواتین کی زندگیاں تباہ ہو گئی، بہت سی خواتین خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئی.
بہت سارے والدین اپنے بچوں کی تصویریں دیکھ کر، اپنے بچوں کو بلیک میل ہوتا دیکھ کر، اپنے بچوں کی سوشل میڈیا کے اوپر اپیرنس نیگیٹو انداز میں دیکھ کر پاگل ہو گئے اور خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے جو بدقسمتی سے آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. بحث کو اگر سمیٹتے ہوئے میں یہ بات کروں کہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس واقعہ کا نوٹس لے اور اس طرح کے دیگر جو واقعات ہوتے ہیں ان کا بھی ایک نوٹس لے کے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کی طرف بھی جانا چاہیے کہ کیا سوشل میڈیا پہ ڈالا جا سکتا ہے اور کیا نہیں ڈالا جا سکتا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے جو بھی پاکستانی میرے ایک دل کی آواز ہے اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر صرف اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہی پھیلائی جا سکتی ہے کہ کیا اس ٹول کو خودکشیوں کے لیے مخصوص کر دینا چاہیے؟ کیا اس ٹول کے نتیجے میں فرسٹریشن سوسائٹی میں بھر دینی چاہیے، ڈپریشن بھر دینا چاہیے، یا پھر اس میڈیا ٹول کو ہم پازیٹیوٹی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سود کی لعنت کے خاتمے کے لیے اس ٹول کو یوز نہیں کر سکتے؟ کیا جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سیاستدانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال نہیں کر سکتے؟ ہم ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا اس ٹول کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا نیشنلزم کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے قوم کے اندر کیا ہم سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا سوشل میڈیا ایک قوم جو ایک ہجوم کی طرح پھر رہی ہے اس کو ایک قوم بنانے میں ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے اسکولوں کی جو حالت زار ہے، ہمارے اسپتالوں کی جو حالت زار ہے، کیا ہمیں ایک مہم نہیں چلانی چاہیے جس میں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ تمام جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں جائیں گے، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے اور ان کی فیملیز اور وہ خود سرکاری اسپتالوں میں علاج کروائیں گے؟ کیا ہمیں اس طرح کا ٹرینڈ ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے؟ اور کیا معاشرے کے اندر جو دیگر سماجی برائیاں ہیں کیا ہمیں اس ٹول کو ان کے خاتمے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے اس پہ آپ کا فیڈ بیک چاہیے اور آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو معاشرتی برائیوں کے خلاف استعمال کریں، نہ کہ معاشرے میں مزید برائیاں پھیلانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.